صاحب نے کہا میں کارگل کمیشن بناؤں گا، چپ ہو گئے، بات اور ہو رہی ہوتی ہے، آپ الگ شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف بھائی جان میری بات سن لے، بھائی جان مہربانی کریں۔ نہیں آپ مجھے بتائیں نا اس سے کیوں نکالا، کیا نکالا، اس سے مجھے بات بتائیں کہ کیوں نکالا۔ نواز شریف صاحب نے اس کا ذکر بار بار کیا، بار ذکر کیا، بار کیا کہ مجھے بتائیں کہ آپ 16 مہینے کی کارکردگی کی، ہم نے کون سی تقریب میں 16 مہینے کی کارکردگی کی بٹ صاحب نہیں بات کی، ہم ہر جگہ 16 مہینے کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں۔ جی بھٹی صاحب کمپلیٹ کیجئے۔ ہم نے 16 مہینے ان کی لگائی بھی آگوں کو بند کیا، جو یہ آگے لگا کے گئے تھے پاکستان، یہ آپ ہمارا ان کے ساتھ موازنہ کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ کریں نا ان کا موازنہ، 8 سال میں یہ BRT نہیں بھٹی صاحب بنا سکے، آپ ہمارا اور ان کا کیا موازنہ کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے جتنے دن ہوئے ہیں چیف منسٹر بنے ہیں، اور چیف منسٹروں کی کارکردگی دیکھ لیں، KP والے کی دیکھ لیں، اس کی باتیں دیکھ لیں اور ہمارا دیکھ لیں۔ دیکھیں دانیل بھائی آپ سے میں نے سوال کیا تھا، دروازے بند کر دیتا ہے، کبھی جا کے وہ بجلی کے بند کرنے کی بات کرتا ہے، کبھی جا کے کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ لوں گا ورنہ ہم پتہ نہیں بنگلہ دیش بنیں گے۔ ہمارا اور اس کا کیسے آپ موازنہ کر سکتے ہیں؟ ہماری آپ کس چیز میں ان کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ نہیں یہ کمپیریزن ان کے ساتھ نہیں ہو رہا دانیل بھائی، میں نے گفتگو یہی سے شروع کی تھی۔ نواز شریف صاحب نے 93, 97, 99 کا ذکر کیا، احتساب کمیشن بنایا تھا، احتساب کمیشن میں اتنے کیسز چلے، آپ کے کم چلے، بتائیں وہاں نیب نے 5 سال میں ایسا پرفارم کیا، آپ کی گورنمنٹ میں کم دانیل بھائی یہاں پرفارمنس کی بات نہیں ہو رہی ہے، سٹیبلٹی تھی اور ہماری یہاں پرفارمنس کی بات نہیں ہو رہی، ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر کے بیان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بہت بڑا لیڈر، پاکستان کا واقعی سب سے سینئر لیڈر، 3 مرتبہ کا پرائم منسٹر، وہ ابھی بھی صرف اپنی ذات کی بات کر رہا ہے۔ میں نے سوال یہ اٹھایا تھا، وہ اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، مسعود بھائی وہ بات کر رہا ہے کہ بھٹی صاحب کمپلیٹ کر لیں پھر آپ جواب دے دیجئے گا نا۔ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس ملک میں ہمارا، دیکھیں آپ ہمارا موازنہ کریں، اگر موازنہ تو ہو ہی نہیں رہا نا یہاں پر کسی کا، ہم نہیں جیت سکتے۔ اگر آپ ہمارا ان کے ساتھ کمپیریزن کریں کہ آپ سوشل میڈیا شاید اس میں بھی وہ بہتر ہوں، لیکن اگر آپ ہمارا گراؤنڈ میں مقابلہ کریں، آج ان تمام چیزوں کی وجہ سے جب ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم جماعت کی بات کرتے ہیں، کس نے سفر کیا؟ پاکستانی عوام نے سفر کیا، پاکستانی لوگوں نے سفر کیا۔ بے نظیر بھٹو کو نکالا گیا تو پاکستانی عوام نے سفر کیا، یوسف رضا گیلانی کو نکالا گیا تو عوام نے، پاکستان کی عوام نے سفر کیا، نواز شریف کو نکالا گیا پاکستان کی عوام نے سفر کیا، عمران خان کو نکالا گیا پاکستان کی عوام نے سفر کیا۔ آپ ان کی یہ بات کمپلیٹ کرنے دیں گے، یہ بات ان کی بند کریں، ہمارے اور دوست ممالک کہاں نکل گئے، ہم انٹرنیشنل آپ اپنے وقت میں جواب دے دیجئے گا دانیل بھائی، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں نا، آپ بھٹی صاحب کو کمپلیٹ تو کر لینے دیں، بھٹی صاحب کمپلیٹ کر لیں پھر دانیل بھائی کی پر جاتے ہیں واپس۔ جی اچھا نواز شریف صاحب نے ہمیں کہا کہ میں میمو گیٹ کے ہر کردار کو بے نقاب کروں گا، وہ ان کے اتحادی بن گئے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں ڈان لیکس کے ہر کردار کو بے نقاب کروں گا، چپ۔ نواز شریف صاحب نے کہا میں کارگل کمیشن بناؤں گا، چپ۔ نواز شریف صاحب نے کہا میں لوٹے واپس نہیں لوں گا، لیے۔ نواز شریف صاحب نے کہا میرے دل میں آگ بدلے کی آگ نہیں ہے، انتقام نہیں ہے۔ جو کچھ طریقے انصاف کے ساتھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی انہوں نے کہا ہے کہ بند کریں۔ اور نواز شریف صاحب نے کہا ووٹ کی عزت دو پر میں کھڑا رہوں گا، اپنا بیانیہ بھی دفن کیا اور آج فارم 47 کی حکومت قبول کر لی۔ نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی، کبھی کبھی اس پہ انہوں نے معذرت کی کہ میں جس وقت جنیجو حکومت برطرف کی تھی تو میں جنیجو کے ساتھ کیوں کھڑا نہیں ہوا۔ 2 جملے صرف۔ اچھا نواز شریف صاحب نے کبھی IGI جب بنی تھی بات کی، نواز شریف صاحب نے کبھی اصغر خان کیس کی بات کی، نواز شریف صاحب نے کبھی تحریک نجات کی بات کی، نواز شریف صاحب نے کبھی پرویز مشرف سے ڈھیلوں کی بات کی، نواز شریف صاحب نے کبھی سابقہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈھیلوں کی بات کی۔ نواز شریف صاحب بہت بہتر ہوں گے، چھوڑ دیجئے عمران خان اور ان کا موازنہ، میں کرتے ہی نہیں ہوں، لیکن نواز شریف صاحب بات جب کرتے ہیں کہ میں یہ مقدمہ رکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اب وہ ہیں، سب کچھ وہ ہیں، ان کو سزائیں دلوائیں۔ دوسری بات ہے جب وہ بات کریں تو کمپلیٹ کریں، پورا سچ بولیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا بھٹی صاحب۔ دانیل بھائی آپ کے پاس آتا ہوں، ذرا ولید اقبال صاحب کو بھی اس پہ، تاکہ آپ ایک ساتھ ہی دونوں کی باتوں کا جواب دے دیجئے۔ ولید اقبال صاحب سوال یہ ہو رہا ہے کہ طرز سیاست یہی رہنا ہے کہ جو اقتدار میں ہے وہ اس کے لیے سب اچھا ہے، بلے بلے اس کی، اور جو اقتدار میں نہیں ہے اس سے رونا پیٹنا ہے۔ تو نواز شریف صاحب اس وقت اقتدار میں بھی ہیں اور پاور بھی ان کے پاس موجود ہے، وہ مجھے کیوں نکالا کی بات کر رہے ہیں۔ بڑا اچھا ہو کہ وہ اس وقت مجموعی طور پر جو پاکستان کے ساتھ ہوتا رہا گزشتہ کئی دہائیوں میں، آج اس کا قلقامہ کر دیں، اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں۔ یہ اس پوزیشن میں ہے نواز شریف صاحب، ہونا چاہیے ایسا۔ ہاں جی، پہلے تو میں یہ سوچ رہا تھا جی کہ آپ نے اگر انہیں دونوں مہمانوں کو وقت دینا ہے تو میں گھر چلا جاؤں، کیونکہ مجھے تو آپ نے پچھلا سوال کا بھی پورا جواب نہیں دینا دیا۔ وقت جب آپ نے وقفہ لے لیا، میں تو پچھلے سوال کا جواب بھی مکمل نہیں کر
چلیں جی، میں اب صرف یہ 2 جملے پہلے وہ عرض کر دوں کہ ایک بے اختیار فارم 47 کی پیداوار حکومت کی آپ نے خارجہ پالیسی کی ناکامی دیکھی، جس کے بہت سی مثالیں ہیں. یہ کرگز جو اپنا بشکیک میں جو ہوا وہ، اور پھر بارڈر پہ جو تناؤ ہے افغانستان کے ساتھ وہ ساری باتیں. لیکن میں اب آتا ہوں اس طرف. میاں نواز شریف کے جو اتنے ان کے نمائندے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو شروع، اب میرے باری آئی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کس قسم کی سیاست کی پیداوار ہیں، وہ سیاست میں آئے کس طرح، وہ سیاست میں لایا ان کو کون، اور پھر آگے 1981 سے لے کے پھر وہ 85 میں جب چیف منسٹر بنے، اور وہ آگے کیا کہاں کی وہ پیداوار ہیں اور وہ کیا ہے، شروع کہاں سے ہوئے. آئی تھنک یہ بڑی اہم بات ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے یہ الفاظ تھے مسعود صاحب کہ انہوں نے یہ کہا میاں صاحب نے کہ جی یہ میں نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے نتیجے میں میری حکومت کو برطرف کیا گیا. ایسا نہیں ہے. پہلے تو ایٹمی دھماکوں کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی قانون بنایا تھا کہ پاکستانی شہری پاکستان میں فارن کرنسی اکاؤنٹ رکھ سکتے ہیں. وہ بنایا قانون، ان کو پورا تحفظ حاصل ہوگا. 1998 میں ایٹمی ٹیسٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے میاں نواز شریف ان کے سارے ساتھیوں نے اپنے پیسے باہر منتقل کر دیے ہوئے تھے اور عام پاکستانیوں کے فارن کرنسی اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا. کبھی کسی نے اس کا جواب نہیں لیا. یہ 1998 میں جا کے اسٹیٹ بینک سے یہ رپورٹ لینی چاہیے کہ یہ کیا ہوا تھا سب سے پہلے، اس کے بعد اگلی بات ہوگی. پھر 1993 کی یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہماری حکومت کو، اس وقت تو چلیں شکر ہے اللہ کا پی ٹی آئی کا وجود نہیں تھا، لیکن اس کا ملبہ بھی پی ٹی آئی پہ وہ ڈال دیتے. 93 میں سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا، کوئی خراج تحسین پیش کیا انہوں نے کہ جی سپریم کورٹ نے مجھے بحال کیا اور میری حکومت واپس آئی وفاق میں. وہ نہیں اس کو کیری سسٹین کر سکے، ان کو پھر سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا اور صدر اسحاق کو بھی سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ٹھیک بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ جب جنرل مشرف نے 1999 میں میاں نواز شریف کے خلاف کارروائی کی، ان کی حکومت کے برطرف کیا، جو بھی تھا وہ کارگل والا سارا معاملہ تھا، جو وہ کلیم، اس پہ بھی بہت سی کہانیاں لکھی جا چکی ہیں. وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، دوسری طرف سے یہی آتا ہے کہ نہیں جی وہ آن بورڈ تھے، وہ سارا کچھ تھا. لیکن اس کے نتیجے میں ان کی جو ہے وہ برطرفی ہوئی. ان کے ہائی جیکنگ کیس کے اوپر میں خود سینٹ کے اندر اس کی مذمت کر چکا ہوں. اور ابھی یہ جب رانا مقبول صاحب کا انتقال ہوا تھا تو وہ ہمارے ساتھی تھے، ان کے حوالے سے، کیونکہ وہ بھی اس کیس کے اندر ملوث تھے. ابھی کچھ دن پہلے علی محمد خان صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی مذمت کی اور اس اظہار یکجہتی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا جو ان کے خلاف جنرل مشرف نے کارروائی کی تھی. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور بھٹی صاحب بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی اظہار یکجہتی کسی اور کے ساتھ، پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو تو چھوڑ دیں، کسی اور کے ساتھ اظہار یکجہتی اگر میاں نواز شریف صاحب 28 تاریخ کو صدر بننے کے بعد ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی چلیں آئیں ان تمام مسائل کا مل کر حل نکالتے ہیں، تو کیا آپ کی پارٹی اور عمران خان صاحب تیار ہوں گے؟ دیکھیں جی اس پہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے جی. پہلے تو ہم نے بالکل یہ واضح کیا ہوا کہ ان 3 جماعتوں سے کوئی گفت و شنید نہیں ہو سکتی، پی ایم ایل این، پی پی پی، ایم کیو ایم. کیوں؟ کیونکہ یہ مینڈیٹ چور ہیں. یہ فارم 47 کی سر میں تو مینڈیٹ سے اوپر کی بات کر رہا ہوں، سیاست وہ مینڈیٹ سرنڈر کریں، لوگ ہیں وہ فارم 47 آپ لوگ ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، میری عرض سن لینا جی. میری عرض یہ ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ اپنا چرایا ہوا مینڈیٹ سرنڈر کریں، ہم ضرور ان سے بات کر لیں گے. ہم سیاسی جماعتوں سے باتیں کر رہے ہیں، وہ 6 جماعتوں کا اتحاد ہم نے بنایا ہوا ہے، اس کی مہم ہم چلا رہے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ ہم کر رہے ہیں. وہ سارا کچھ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے یا کوئی سرگرمی اس میں تیار نہیں ہے کسی ڈائیلاگ میں یا وٹ ایور. لیکن کوئی ہم خیالی تو دکھائی جائے، کوئی اظہار یکجہتی ہو سکتا ہے، کوئی اعتراف ہو اس بات کا، کوئی اعتراف ہو اس بات کا. ایک بریک ولید اقبال صاحب، پھر دانیل صاحب آپ کے پاس آتا ہوں اور تفصیل سے دونوں مہمانوں کی جو گفتگو تھی اس کا جواب دیجیے گا.